بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ایک علمی مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا، غالی اور مکسر کے درمیان۔ آج بدقسمتی سے مکتب تشیع میں امام الموحدین کے مکتب میں کچھ اس طرح سے تقسیم ہو گئی ہے کہ جو بندہ توحید کی بات کرتا ہے، جو بندہ ایک خدا کو حاجت روا مشکل کشا ماننے کی بات کرتا ہے، جو بندہ ایک خدا کی قدرت کا قائل ہے، جو بندہ اللہ رب العزت کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کو کسی قسم کا شریک نہیں ٹھہراتا، وہ بندہ آج ایک اکثریتی گروہ کی نظر میں مقصر ہے۔ دوسری طرف جہاں مقصریت سے ہماری عوام کو صبح شام ممبروں سے ڈرایا جاتا ہے اور کتب سے ڈرایا جاتا ہے، تحریراً اور تقریراً ڈرایا جاتا ہے، اور زیادہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں جو فارم ڈالی گئی ہے وہ غالیوں اور اس کی مکسروں کی ڈالی گئی ہے۔ جی، یہی وجہ ہے کہ آج مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جتنے نوجوان ہیں یا جتنے اس مکتب کے پیروکار ہیں، ان کو ایک کھٹکا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح مکسریت کی اس میں نہ آ جائیں، لسٹ میں نہ آ جائیں، ہم مکسر نہ ہو جائیں۔ ہمارا عقیدہ ایسا نہ ہو جی کہ جو بیان کرنے پہ ہمیں مکسریت کی چھاپ سہنا پڑے، یا ہمیں اپنے اندر سے ہی مطلب یہ نہ ہو کہ جناب ہم تو منکروں والے مکسروں والے کام کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو بڑا مجرم ہے، جو یہود و نصارہ مجوسیوں اور آتش پرستوں سے بڑا جس کو مجرم اور نجس مخلوق جس کو کہا گیا یعنی غالی، ان کی طرف سے جو ہے قوم کے نوجوانوں کو جتنا اویئر کرنا چاہیے تھا، یعنی اصل کام اس پہ ہونا چاہیے تھا۔ اور کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ اصل کام اس پہ ہونا چاہیے تھا، وہ بھی آگے جا کے آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اصل جو خوف بٹھایا جانا چاہیے تھا عقائد کے طور پہ نوجوانوں کے ذہن میں، وہ اس غلوف اور غالیت والے اور نصیریت والے افکار کا یا غالی بننے سے بچنے کی جو پریکٹس اور تربیت کا پیغام ہے، یہ تحریراً اور تقریراً زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی کہ اس مکتب میں اوپر سے آپ شروع ہو جائیں اور نیچے تک آپ آ جائیں، علماء حق کو ہمارا سلام، جو گنے چنے علماء حق رہے، ہر دور میں رہے لیکن گنے چنے رہے، ان کو اگر آپ سائڈ پہ کر دیں تو اکثریت نے اوپر سے نیچے، میں اوپر جس طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ جائیے، جن سے پوچھ پوچھ کے ہم جو ہے یا جن کی توضیحوں سے مدد لے لے کے ہم اپنے باقی معاملات دیکھتے ہیں، انہوں نے مکسریت کی طرف جو ان کا فوکس ہونا چاہیے تھا جی، اس سے مطلب جتنا فوکس ان کا، مکسریت کہہ رہا ہوں غالیت کی طرف اور غالی افکار کی طرف، ان کا فوکس بھی بدقسمتی سے ان سے پوچھے جانے سوالاتوں سے یہاں ہے کہ ان کا فوکس بھی اسی چیز پہ رہا کہ کسی طرح ایسا عقیدہ، چاہے قرآن سے اس کی کوئی اصل ملے نہ ملے، چاہے تعلیمات اہل بیت سے اس کی اصل ملے نہ ملے جی، لیکن کسی طرح قوم کو ایسے عقیدوں سے بچانا ہے کہ جن کو اختیار کرنے سے مکسریت کا ایک خوف جو ہے وہ نمایاں نہ ہو جائے۔ آج ہم جو یہ علمی مقدمہ آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں، اس علمی مقدمے میں ہم دیکھیں گے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین میں مکسر کون ہے، اس کی کیا سزا ہے، وہ کتنا بڑا مجرم ہے، اور غالی کون طبقہ ہے، غالی لوگوں کی پہچان کیا ہے، وہ کون سے افکار ہیں جو اگر آپ اور میں اپنے اندر پائیں تو ہمیں 10 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا ہم مکسر ہیں یا غالی ہیں۔ اور پھر اس ویڈیو کے اینڈ میں انشاءاللہ ہم کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے، اور نتیجہ آپ کی خدمت میں دعوت فکر کے ساتھ پہنچائیں گے کہ آپ بتائیے کہ موحد ہو، یہ خدا کو ماننے والا ہو، اللہ کی کتاب کو یعنی قرآن کو ماننے والا ہو اور دیگر کتب کو ماننے والا ہو، روز آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، تمام انبیاء کی نبوت کا اقرار کرنے والا ہو، خاص کر خاتم الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم کی نبوت کو یعنی آخری نبوت، ختم نبوت پہ یقین رکھنے والا ہو جی، اور ائمہ اہل بیت کو یا محمد اور آل محمد علیہ السلام کو بھی یعنی بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد علیہ السلام کو بھی بزرگوار مانتا ہو، محفوظ مانتا ہو، لیکن وہ ان کو مشکل کشا نہ مانتا ہو، حاجت روا نہ مانتا ہو، شیعہ امامیوں کی طرح ان کو منصوص من اللہ نہ مانتا ہو، تو کیا ایسا بندہ مقصر ہے اور جہنمی ہے؟ دوسری طرف ایک بندہ ان کو ائمہ برحق مانتا ہو، ایک بندہ اللہ پہ بھی مان رکھتا ہو، نبوت پہ بھی مان رکھتا ہو، ختم نبوت پہ بھی مان رکھتا ہو، قرآن پہ بھی مان رکھتا ہو، ان کو امام برحق مانتا ہو، 12 کے 12 اماموں کی امامت کا قائل ہو، لیکن
وہ جو مقام اور مرتبہ ان ہستیوں کو قرآن نے اللہ کے یعنی اللہ کے کلام میں اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملا ہے اس سے بڑھا دیتا ہو، قیاس کرتا ہو عقائد میں، جو ٹائٹل جو عنوانات اللہ اس کے رسول اور اللہ کی کتاب نے آل محمد علیہ السلام کو عطا نہیں کیے وہ ٹائٹل بھی ان سے منسوب کر دیتا ہو، اور وہ ٹائٹل بھی، وہ کام بھی، وہ القابات بھی ان سے مخصوص کر دیتا ہو کہ جس کا انہوں نے خود یعنی آل محمد علیہ السلام نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، کبھی کہیں ایک جھلک بھی نہیں نظر آئی کہ کسی امام نے کہا ہو کہ ہاں امام وقت جو ہوتا ہے وہ جناب مخلوق کی حاجت روائیوں کے لیے حاجت روا ہوتا ہے۔ کسی ایک امام کا یہ دعویٰ ہمیں نظر نہیں آیا، کسی ایک امام کا، کسی ضعیف، کسی گھڑی ہوئی، کسی من گھڑت، کسی خود ساختہ جھوٹی روایت میں بھی کہ جناب میں یعنی جو میرے سے مراد کہ جو امام وقت ہو وہ کہے کہ میں جناب امام وقت ہوں، میں مشکل کشائے عالم ہوں۔ کہیں ہمیں نہیں ملتا کہ جناب جو امام وقت ہوتا ہے سارے مخلوق کا رزق اس کے پاس آتا ہے، آگے تقسیم اس نے کرنا ہوتا ہے، جتنا جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے، نہیں، کہیں نہیں ملتا۔ تو کیا ایسا شخص کہ جو بظاہر مومن ہے، بظاہر ان کو ائمہ طہار کو امام برحق مانتا ہے، ان کی امامت کا قائل ہے، ختم نبوت کا قائل ہے، قرآن کا قائل ہے، لیکن ان کو ان کے مقام و مرتبہ سے بڑھا دیتا ہے، تو کیا ایسا بندہ بڑا مجرم ہے یا ویسا بندہ بڑا مجرم ہے کہ جو بندہ ائمہ طہار علیہ السلام کو امام بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو آخری نبی بھی مانتا ہے، گزشتہ انبیاء کو بھی مانتا ہے، لیکن وہ ان ہستیوں کو نہ رازق مانتا ہے، نہ خلق کرنے والا، نہ عطا کرنے والا مانتا ہے، نہ مشکل کشا، نہ حاجت روا مانتا ہے، اور یہ کہلایا مقصر۔ تو آج ہم اس علمی مقدمے میں کوشش کریں گے کہ ان دونوں میں سے بڑا مجرم کون ہے، حالانکہ ہم اس موضوع پہ کہ بڑا مجرم کون اس عنوان سے ایک ویڈیو آج سے تقریباً 1 سال پہلے کر چکے ہیں، لیکن آج اس کا تھوڑا سا رخ چینج ہوگا۔ کیوں کہ اب اس بیچ میں ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے محسن ہمارے پاکستان کے مومنین کے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اور سب سے بلند آواز میں کہوں گا جنہوں نے شرک اور بدعت اور خرافات کے خلاف اٹھائی، یعنی قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجفی ڈکو صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، آج اس معاہد اور اس بدعت اور خرافات کے خلاف علمی جہاد کو پاکستان میں شروع کرنے والے اس عظیم مجاہد کے پیروکار، ان کے مقلدین، ان کے محبین، ان کے چاہنے والے، ان کے مخلصین 2 حصوں میں بٹ گئے۔ کیوں بٹ گئے آج اس کا بھی ذکر کریں گے، اور ان میں جو اکثریتی طبقہ ہے وہ جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کو بعنوان وسیلہ یا بعنوان شفاعت ان کی مدد کا قائل ہے، لیکن جملہ یا علی مدد کو وہ کہتا ہے کہ نہ یہ وسیلہ ہے نہ توسل ہے۔ وہ گروہ ڈکو صاحب کے نام پہ ان معاہدین کے اوپر اٹھ کے علمی حملے کرتا ہے، کہیں ان کو جو ہے ابن تیمیہ کے جرثومے کہتا ہے، کہیں محمد ابن وہاب کے جرثومے کہا جاتا ہے، کہیں ان کو مقصر کہا جاتا ہے، کہیں ان کو ڈنڈے سوٹے دکھائے جا رہے ہیں اپنی پوسٹوں کے اوپر، فیس بک کے اوپر، اور کہیں جناب ایک ادم مچایا ہوا ہے ان کو جناب نجس غلیظ اور نجس اور پتہ نہیں حلال زادوں کی بھی لسٹ سے نکال کے دکھایا جاتا ہے اپنی پوسٹوں پہ، ایک بالکل ادم مچایا ہوا ہے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ جناب یہ جملہ یا علی مدد کے قائل نہیں ہے، بولنے کے قائل نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہم بحق معصومین کے ہم قائل، یا اللہ مدد بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، اس کے ہم قائل ہیں۔ تو اس بیس پہ یہ ٹھہرے جی مقصر، تو جب مقصر ٹھہرے تو پھر جناب ان پہ ہر قسم کی لعن و طعن جو ہے فرض ہو گئی۔ حالانکہ یہ بدبخت، یہ نجس ٹولہ جو خود نجس ٹولہ ہے، یہ اس چیز کو بلا بیٹھا کہ خود ڈکو صاحب قبلہ اس معاملے میں کہیں کچھ کہتے ہیں، کہیں کچھ لکھتے ہیں، کہیں کچھ لکھتے ہیں، کہیں کچھ کہتے ہیں جی، اور جو ان کا اکثریتی جو ان کا رجحان رہا وہ اس طرف رہا کہ اللہم بحق معصومین، یا اللہ مدد بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبلہ ڈکو صاحب ہوں، قبلہ سیستانی صاحب ہوں، قبلہ خامنہئی صاحب ہوں، دنیا کی جتنی مرضی بڑی علمی شخصیت ہو، وہ معیار نہیں ہے، معذرت کے ساتھ معیار 2 ہی ہے، قرآن، سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہمیں قرآن سے مطابقت رکھنے کی ہدایت ہے کہ کوئی بھی روایت، حدیث، عقیدہ ہو، قرآن سے مطابق ملے بسم اللہ لے لو، نہ ہو دیوار پر دے مارو۔ اب ان لوگوں نے جو ادم مچایا ہوا ہے، یعنی ایسے شریف النفس اور موحدین کے اوپر یہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ایسے کومنٹس میں بدتمیزیاں کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے جو پاکستان سے باہر صاحب امامہ بیٹھے ہوئے ہیں سرکار، وہ اپنی آڈیو کے ذریعے لوگوں کو یہ پرچار کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف دیکھیے کتنی کنفیوژن کا اور کتنے ابہامات کا وہ شکار شخص ہے یا اس کے پیروکار ہیں۔ ایک طرف عقیدہ ولایت تکوینی، ڈکو صاحب شرکت جلی اس کو کہتے ہیں، ڈکو صاحب کے نام پہ ادم مچانے والا اور مولا جٹ سٹائل میں لوگوں کو زبردستی جناب مومن بنانے والی وہ شخصیت، وہ کہتی ہے جی عقیدہ ولایت تکوینی بعنوان وسیلہ جائز ہے، یعنی وہ ڈکو صاحب سے بھی 10 قدم آگے بڑھے ہوئے۔ ان کی زیر سرپرستی 5-7 یہ علمی مشتنڈے اکٹھے ہوئے، علمی مشتنڈے، اور انہوں نے کیا کیا؟ معاہدین کے اوپر جناب فتوے داغنے شروع کر دے، گالیاں دینی شروع کر دی۔ ایک ان میں سے وہ ایک پگڑو ہے جناب، وہ اٹھ کے ڈنڈے اپنی پوسٹوں پہ لگائے گا جی، مطہر یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جو ملنگوں نے جی، یعنی آج ڈکو صاحب کے اوپر یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے ماننے والے ملنگوں کے ہتھیار اور ملنگوں کی چیزیں لے کے معاہدین کے اوپر حملے کر رہے ہیں جی۔ تو آج کی اس گفتگو میں
ہم اب جو گفتگو شروع کرنے لگے ہیں، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ قبلہ ڈکو صاحب یعنی انہوں نے جو مقصریت کا ایک معیار بنا لیا، وہ جملہ یا علی مدد بنا لیا کہ جو اس کو ادا کرے گا، جو بولے گا وہ مومن ہے، وہی ان کی نظر میں معاہد ہے، وہی سب کچھ ہے، جو نہیں بولے گا مقصر ہے۔ حالانکہ ہم جب یہ کہتے ہیں یعنی کسی کتاب کو ہم نہ کھولیں، کسی آیت کا حوالہ نہ دیں، صرف اتنا ان سے پوچھیں کہ بھائی ڈھکو صاحب قبلہ جو ہیں اصلاح الرسوم میں اصول کافی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام کی، اور صفحہ نمبر 99 میں ابھی آپ کی سکرینوں پر بھی یہ چل جائے گی، اور لکھتے ہیں کہ جو چیز یعنی اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز سرکار محمد اور آل محمد علیہ السلام یعنی اہل بیت کے گھر سے نہ نکلے باطل ہے۔ اچھا، اس کی ذیل میں کیا لکھتے ہیں میں ابھی آپ کو سنا بھی دیتا ہوں اور آپ اس کو اپنی سکرینوں پر ملاحظہ بھی فرمائیے۔ اس کی ذیل میں لکھتے ہیں یعنی سب سے اوپر لکھتے ہیں کہ جو چیز اہل بیت کے گھر سے نہ نکلے وہ باطل ہے، بلا شبہ باطل ہے، جس کی تصدیق اہل بیت نہ کریں باطل ہے۔ اچھا، اب ڈھکو صاحب اس میں اپنا ایک حاشیہ لگاتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لہٰذا ہر وہ ورد کہتے ہیں کہ آپ کوئی ورد کر رہے ہیں، کوئی آپ کو مسئلہ ہے یا نہیں بھی ہے، آپ نے اس کے لیے آپ ورد کوئی پکا رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن وہ آل محمد یعنی محمد اور آل محمد سے تصدیق شدہ نہیں ہے، تو وہ ڈھکو صاحب کے نزدیک باطل ہے۔ ہر وہ تعویذ باطل ہے جو ان کے گھر سے نہ نکلے، ہر وہ وظیفہ باطل ہے جو ان کے گھر سے نہ نکلے۔ ڈھکو صاحب کہہ رہے ہیں اصلاح الرسوم صفحہ 99 آپ کی سکرینوں پر، ہر وہ عبادت جو سرکار محمد اور آل محمد علیہ السلام کے گھر سے نہ نکلے وہ بھی باطل۔ اب یہ قبلہ ڈھکو صاحب نے لکھ دیا۔ قبلہ ڈھکو صاحب یہ الفاظ اصلاح الرسوم میں لکھتے ہیں، میں پھر دہراتا ہوں، ہر وہ ورد، ہر وہ تعویذ، ہر وہ وظیفہ، ہر وہ عمل، ہر وہ حکم، ہر وہ عبادت جو سرکار محمد اور آل محمد علیہ السلام کے گھر سے نہ نکلے وہ باطل ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے، قبلہ ڈھکو صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، اگر وہ اپنے اس میں ہوتے تو ہم ضرور ان کے پاس حاضر ہوتے، ان کے نواسے موجود ہیں، ان کے شاگردان موجود ہیں۔ ان کے بعد میرا یہ سوال ہے اس ملنگی ٹولے سے، اس غالی ٹولے سے، اس جو ہے عقائد باطلہ رکھنے والے ٹولے سے، کہ جو قبلہ ڈھکو صاحب کا نام استعمال کر رہا ہے کہ ڈھکو صاحب کے مطابق جو چیز، جو عبادت، جو تعویذ، جو وظیفہ، جو عمل، جو حکم، جو عبادت ان کے گھر سے، نستیوں کے گھر سے نہیں نکلتی، باطل ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جملہ یا علی مدد کس امام کے گھر سے نکلا ہے؟ اگر وہ کسی امام کے گھر سے نہیں نکلا تو پھر وہ باقی چیزیں تو باطل ہیں جو ان کے گھر سے نہ نکلیں، یہ جملہ بطور وسیلہ جائز کیسے ہو گیا؟ مجھے اس کا جواب دیجئے۔ کوئی جواب دے ڈھکو صاحب کا نام لیوا، ڈھکو صاحب کے نام پہ ادھم مچانے والا، دوسروں پہ مقصریت کے فتوے لگوانے والا کوئی غیرت مند اٹھے اور جواب دے۔ قبلہ ڈھکو صاحب کے مطابق پھر دہرا دیتے ہیں، ہر وہ عمل، ہر وہ وظیفہ، ہر وہ ورد، ہر عبادت باطل ہے جو ان کے گھر سے، نستیوں کے نہیں نکلتی۔ جملہ یا علی مدد کس ہستی کے گھر سے نکلا ہے، کس امام کے گھر سے نکلا ہے؟ آپ ہمیں بتا دیجئے۔ بانوان وسیلہ ہی، براہ راست کی تو بات ہی ایک دور کی بات ہے، بانوان وسیلہ کس امام نے بولا؟ کس امام نے کسی کو بولتے دیکھا اور اس پہ مسکرائے، خاموشی یعنی خاموشی سے تصدیق ہو گئی؟ کس امام نے بولنے کا حکم دیا؟ اگر یہ ان کے گھر سے نہیں نکلا تو پھر یہ باطل ہونے کی جگہ جائز کیسے ہو گیا بانوان وسیلہ؟ یہ وہ امریکہ والی سرکار اور ان کے جو یہ نیچے سارے چمچے کڑچے اکٹھے ہوئے، یہ ہمیں جواب دیں، یا پھر لکھیں کہ ڈھکو صاحب نے یہاں پہ غلط لکھا ہے کہ جو چیز ان کے گھر سے نہیں نکلے گی وہ بے شک ان کے گھر سے نہ نکلی ہو لیکن عقیدے کو سوٹ کرتی ہو وہ جائز ہے، یا ڈھکو صاحب کا رد کر دیں۔ اب یہ دو گروہ کیوں بنے ہیں ڈھکو صاحب کے نام پہ؟ ڈھکو صاحب کے مقلدین، مخلصین اور محبین میں یہ تفریق کیوں پیدا ہوئی آئی ہے؟ یہ بھی آپ کی سکرینوں پر، یہ دینی مذاکر کتاب ہمارے دوست معاہد دوست عابد ثقلین صاحب نے مرتب کی ہے، یہ اس کی تحریر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ڈھکو صاحب سے آن لائن سوالات ہوتے تھے، قبلہ جواب دیتے تھے، اس کو پھر ایک کتاب کی شکل ابھی آپ کی سکرینوں پر آ گئی۔ سوال نمبر 1، اب یہ غور سے سنیے گا اور وجہ تک پہنچیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ڈھکو صاحب کے چاہنے والے پیروکاران دو حصوں میں تقسیم کیوں ہو گئے۔ سوال نمبر 1، تجلیات صداقت میں جملہ یا علی مدد کا جواز پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہے آفتاب ہدایت، اہل تشیعوں کے عقائد کے خلاف مولوی کرم دین نامی شخص نے وہ کتاب لکھی، ڈھکو صاحب نے اس کا جواب تجلیات صداقت لکھ کر دیا۔ اس میں اس جملے کا بڑا دفاع کیا قبلہ ڈھکو صاحب نے، بہت زیادہ دفاع کیا۔ جی، سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ قبلہ تجلیات صداقت میں تو یا علی مدد کا جواز پیش کیا آپ، لیکن تفسیر فیضان الرحمان قبلہ ڈھکو صاحب کی تفسیر، اس میں بالواسطہ طور پر اس کے الٹ موقف اختیار کیا گیا، وضاحت فرمائے۔ یعنی تجلیات صداقت میں آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس جملے کو، لیکن اپنی تفسیر میں اس کے الٹ یعنی اس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو ذرا وضاحت فرمائیں۔ آپ قبلہ صاحب کی ذرا وضاحت سنیے گا، اسی ایک وضاحت سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج ڈھکو صاحب کے نام پہ یہ تقسیم کیوں ہوئی۔ لکھتے ہیں جناب بے اسمہ سبحانہ، اس کی وضاحت یہی ہے کہ مولوی کرم دین یہ کہہ کر کہ شیعوں کا سلام یعنی السلام علیکم، شیعوں کا سلام مسلمانوں سے جدا ہے، کیونکہ مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم، اور دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، مگر شیعہ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد، دوسرا جواب دیتا ہے پیر مولا علی مدد۔ لہٰذا ہمیں کافر ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے مولوی کرم دین صاحب، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا ہمیں اصول مناظرہ کے ماتحت کھینچ تان کر اس کا جواز ثابت کرنا پڑا۔
لیکن فیضان الرحمان میں اصل حقیقت کا اظہار کر دیا. اسلامی سلام وہی ہے، السلام علیکم اور وعلیکم السلام یا السلام علیکم. لہٰذا یہ جو یا علی مدد سلام کے ساتھ لگایا گیا ہے، اس کے بارے قبلہ لکھتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ یہ ملنگوں کا من گھڑت سلام ہے جو صرف پنجاب اور سندھ میں بولا جاتا ہے، یا پھر آغا خانیوں کا مذہبی شعار ہے. یہ ہے جناب قبلہ صاحب کا جواب. اب جواب پہ ذرا غور فرمائیے. ہم یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ جو دعوت دیتے ہیں کہ جناب مجتہدین اور معصومین میں فرق کرنا سیکھیے، وہ اسی وجہ سے دیتے ہیں. قرآن کے علاوہ کتاب کوئی نہیں جو غلطی سے پاک ہو. صرف قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں نہ غلطی کا شائبہ، نہ ہی کسی قسم کی وہ کمی بیشی کا وہ ہے. قرآن مکمل. اب آجیے مخلوقات میں محمد اور آل محمد علیہ السلام یا گزشتہ انبیاء، اور ہم تو ظاہر ہے کہ ان کے دور میں ہیں، سرکار ختمیت مرتبت کے امتی ہیں، ہم ان کی بات کریں گے کہ سرکار محمد اور آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جس سے غلطی نہ ہو سکتی ہو، غلطی کا شائبہ نہ ہو، یا جس سے علم اختلاف نہ کیا جا سکتا ہو. یہ جو ہم پیغام لے کے چلے اس چینل کے تھرو، وہ اسی وجہ سے تھا. اسی جواب کو دوبارہ سنیے کہ میں نے، یعنی میں اب خلاصہ پیش کرتا ہوں. سوال کرنے والے نے کہا کہ جی ایک کتاب میں یا علی مدد کا دفاع ہے، دوسری کتاب میں اس کا رد، وجہ، وضاحت. اب وضاحت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی فلاں مولوی یعنی مولوی کرم الدین نے اپنی کتاب میں کہا کہ جناب یہ شیعہ سلام کی جگہ یا علی مدد کہتے ہیں، ان کا سلام ہی جدا ہے. تو ہمیں ایسا لگا کہ بھئی ہمیں کافر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو لہٰذا ہم نے اصول مناظرہ کے تحت کھینچ تان کر یا علی مدد کا جواز ثابت کیا. لیکن وہ اصل نہیں. اصل کیا ہے؟ قبلہ کہتے ہیں اصل وہ ہے جو میں نے فیضان الرحمان میں لکھ دی. یہ ہے وہ وجہ اس تقسیم کی میرے محترم ناظرین و سامعین جو آج آپ کو قبلہ ڈکو صاحب کے مقلدین میں نظر آ رہی ہے. یہاں بات کرنا جرم ہے. یہاں ہم کہتے ہیں کہ آپ مجتہد کو معصوم مانتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم کیوں معصوم مانے. ہم کہتے ہیں جی ان مجتہدین نے فلاں جگہ تھوڑی سی کمزوری دکھائی، کسی مجتہد نے، یا انہوں نے قرآن کے خلاف کو، تو وہ فوراً کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یعنی معصوم مان نہیں رہے زبان سے، عملاً معصوم مان رہے ہیں کہ جو لکھ دیا صحیح لکھ دیا کسی موقع پہ تب بھی ٹھیک، کسی موقع پہ رد لکھ دیا تب بھی ٹھیک. اور خدا کے بندو ایمانداری سے بتاؤ یہ کون سا معیار ہے مومنیت کا؟ یہ علم کا کون سا معیار ہے؟ اچھا یہ آپ نے سنا. اب ذرا آگے آئیے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قبلہ نجفی صاحب، یہ ایک وجہ ہم نے بتائی کہ قبلہ نجفی صاحب کے پیروکاروں میں دو یہ گروہ کیوں بن گئے. اب ذرا سنتے جائیے. ڈکو صاحب کے بقول کچھ عقائد بے سند ہیں، ان کی کوئی سند نہیں، کوئی حقیقت نہیں. اب پہلے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. جملہ یا علی مدد نامکمل ہے، خطاب بے محل ہے، آئمہ تحرین سے منقول نہیں. کتاب اسراء الرسوم صفحہ نمبر 309. جاہلوں کا شعار ہے، ملنگوں کا شعار ہے، آغا خانیوں کا مذہبی شعار ہے. کتاب دینی مذاکرے جلد 1 صفحہ 163. اس کی تو کوئی چول ہی سیدھی نہیں، ملنگوں کا گڑا ہوا جملہ ہے. دینی مذاکرے صفحہ 52. اس جملے میں یعنی یا علی مدد میں نحوی خامیاں ہیں، جملہ ادھورا ہے. اصول الشریعہ صفحہ 318. نادی علی کے بارے میں قبلہ دینی مذاکرے جلد 1 صفحہ نمبر 63 پہ کہتے ہیں کہ سند ہی کوئی نہیں، حوالہ ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا. دعائے توسل کے بارے میں کہتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام سے منقول ہونا ثابت نہیں. دینی مذاکرے جلد 1 صفحہ 45. یہ عقائد اب کچھ لوگوں نے پکڑ لیے قبلہ نجفی صاحب کے. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ آپ کو کچھ دے کے جائے گی. کیا کچھ لوگوں نے کیا پکڑ لیا کہ یا علی مدد نامکمل جملہ، خطاب بے محل، آئمہ تحرین سے منقول نہیں. یا علی مدد کا جملہ سلام کے ساتھ لگا دیا جائے تو یہ ملنگوں کا شعار، جاہلوں کا شعار اور آغا خانیوں کا شعار. اس کی کوئی چول سیدھی نہیں، ملنگوں کا گڑا ہوا ہے، نحوی غمی ہے، نحوی غلطی اور جملہ ادھورا ہے. اب دوسرے لوگوں، اچھا نادی علی کے بارے میں پھر انہوں نے ڈکو صاحب پہ اعتبار کیا کہ سند ہی کوئی نہیں، کسی امام سے پڑھنا ہی ثابت نہیں. جی کچھ اچھے شعار تھے ڈکو صاحب کہتے ہیں. اچھا دعائے توسل سند ثابت نہیں قبلہ ڈکو صاحب کے نزدیک. یہ جو میں نے پڑھی ہیں کتابوں کے والے دیے. اب کچھ لوگوں نے کیا پکڑ لیا، اب آگے آئیے. اب انہی باتوں کو ذرا سنتے جائیے. ڈکو صاحب اصول الشریعہ کی 318 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں کہ اس میں اگرچہ نحوی غلطی ہیں، یا اس کی چول سیدھی نہیں، یا جملہ نامکمل ہے، یا خطاب بے محل ہے، پھر بھی بطور وسیلہ جائز ہے. لو ٹھیک ہے جی آگے آئیے. نادی علی کے بطور وسیلہ پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں. دینی مذاکرے صفحہ 63. دعائے توسل اوپر آپ کو بتایا سند ثابت نہیں. نیچے آپ سنیے. بطور توسل ائمہ معصومین علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ کہنا کہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کر کے ہمارے کام کروائیں جائز ہے، یعنی توسل شخصی. اس عنوان سے دعائے توسل بھی جائز ہے. یہ دو وجوہات آپ کو میں نے مختصراً بتانے کی کوشش کی کہ آج ڈکو صاحب کے نام پہ ایک گروہ جو ادھم مچائے ہوئے ہے وہ یہ باتیں پکڑے ہوئے ہیں، اور ایک گروہ جو ڈکو صاحب کے علم پہ اعتماد کر کے خائف ہو گیا کہ یار خدا نہ خواستہ ہمارے سارے اعمال غارت، چونکہ شرک نے معاف نہیں ہونا، ہم بطور وسیلہ کی رٹ لگائی جائیں اور یہ جملہ بولتے جائیں، ادھر ہمیں قیامت میں معصومین پکڑ لیں. ادھر آؤ نا بھائی، ہماری کون سی تمہیں کتاب میں سیرت میں سنت میں یہ جملہ ہم نے ادا کیا ملا؟ ہم تو جب پکارتے تھے اپنے رب کو پکارتے تھے. امام سجاد آ جائیں گے کہ تمہیں میری صحیفہ کاملہ کی دعائیں نہیں نظر آئیں؟
مولا علی آ جائیں گے، خطبات نہج البلاغات، دعائے کمیل نہیں نظر آئی، دعائے جوشن کبیر نہیں نظر آئی، سید الشہداء کہیں گے تمہیں دعائے عرفہ نہیں نظر آئی، جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کہیں گی کہ میری دعا نہیں نظر آئی، جناب حسنین کریمین کی دعائیں ہیں صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو وہ لوگ خائف اور احتیاط کی منزل پر آ گئے کہ ہم ان کو امام برحق مانیں گے، دین ان سے لیں گے، جس دین کی جس بات کی یہ تصدیق کریں گے وہ لیں گے، جس کی یہ تردید کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن انہی کی تعلیمات کے مطابق اور قرآن کے فیصلوں کے مطابق مشکل کشا، حاجت روا عطا کرنے والا، رزق دینے والا، صحت دینے والا، زندگی موت دینے والا صرف اللہ کو مانیں گے. بتائیے انہوں نے کیا قصور کیا، کیا جرم کیا، اور وہ مقصر کس طرح ہو گئے؟ مقصر کون ہے؟ وہ بھی ڈکو صاحب نے لکھا ہوا ہے. یہ ڈکو صاحب کے یہ جو علمی مشتنڈے میں جن کو کہتا ہوں، یہ جو پھیلے ہوئے، ان کو میں کہوں گا کہ بھائی ہمارا نہیں، ڈکو صاحب کا رد کرو. اچھا بتائیے اس بندے نے کیا جرم کیا؟ یہ مقصر کیسے ہو گیا جس نے ان کو امام برحق بھی مانا، ان کو معصوم بھی مانا، ان کی عصمت کا بھی قائل ہے، ختم نبوت کا بھی قائل ہے، قرآن کو مکمل اور محفوظ کتاب بھی سمجھتا ہے، ایک خدا کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، روز آخرت کو مانتا ہے. نہیں مانتا تو صرف اللہ کے علاوہ کسی کو عطا کرنے والا نہیں مانتا. وہ بندہ مقصر کیسے ہو گیا؟ شیعت سے کیسے نکل گیا؟ کوئی قیامت تک مائی کا لال ثابت کرے شیعت سے کیسے نکل گیا. دوسرے گروہ نے یہ جناب اوپر والی یہ چیزیں پکڑ لی کہ جناب اس میں غلطیاں ہیں، اس کی چول سیدھی نہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، لیکن جائز ہے. ناد علی کی سند کوئی نہیں، دعائے توسل کی سند کوئی نہیں، لیکن جائز ہے بطور وسیلہ. دوسروں نے یہ پکڑ لی کہ بس انہوں نے جائز کہہ دیا. اب ایک تیسرا گروہ بھی ہے، اس کو بھی میں جانتا ہوں، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، میرے بڑے اچھے ان سے تعلقات تھے اور بڑی گپ شپ تھی واٹس ایپ کے اوپر، لیکن انہی باتوں کی وجہ سے کچھ دوریاں ہو گئی. وہ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ جہاں انہوں نے کہا جائز ہے جائز ہے، جہاں انہوں نے کہا رد ہے رد ہے، یعنی تجلیات صداقت میں جو دفاع کیا وہ ٹھیک کیا. ڈکو صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کھینچ تان کے بس جواز دیا. وہ گروہ کہتا ہے نہیں جی، تجلیات صداقت میں یا علی مدد کا دفاع بھی ٹھیک ہے اور تفسیر فیضان الرحمان میں اس کا رد بھی ٹھیک ہے. وہ تیسرا گروہ بھی ہے. اب بتائیے، یہ جناب ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کی ڈکو صاحب کے نام پہ، یہ جو تقسیم ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے. اب آئیے، اب موضوع کو سمیٹتے ہوئے چلتے ہیں کہ غالی کون اور مقصر کون، ان کا علمی مقدمہ ہے کیا، ان دونوں میں سے بڑا مجرم ہے کون. آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، غالی غلوف سے نکلا ہے، یعنی غلوف کرنے والا غالی ہوتا ہے، غلوف کا حامل غالی ہوتا ہے. غلوف کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مقام سے، مرتبے سے بڑھا کے پیش کرنا یا بڑھا کے ماننا، وہ غالی. اب جو غالیوں کو سوشل بائیکاٹ تک کا حکم ائمہ طہار نے کیا ہے، اور وسائل الشیعہ میں آپ دیکھ لیں، منہاج البراء نہج البلاغہ کی شرح ہے، اس میں آپ دیکھ لیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر آتش تک ایسے گروہ، خبیث گروہ کو کروایا ہے کہ جو ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیتا تھا. اب وہ بڑھاتا کیا تھا یہ سنیے. اب غالیوں کی پہچان سنیے. آپ کو ایک یہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جناب جو ان کو خدا کی حد تک لے جائیں وہ غالی ہوتے ہیں، یا خدا جیسا سمجھ لیں وہ غالی ہوتا ہے. جی نہیں، یہ دھوکہ ہے. غالی جو ہوتا ہے کہ جو قرآن نے اور سرکار مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس سے ایک آدھا انچ، ایک بھی نہیں آدھا انچ بڑھا دینے والا غلوف کا شکار ہو جاتا ہے. اب وہ انہوں نے کیا مرتبہ دیا ہے؟ یہ معصوم ہے، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت، اے اہل بیت اللہ کا تو ارادہ یہ ہے کہ تمہیں ہر قسم کی رزق سے دور رکھے، اس کی بابت ہم ان کو معصوم مانتے ہیں. اولی الامر کی اطاعت والی آیت کے اس میں ہم ان کو ائمہ برحق مانتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جو ان کو قرآن نے عطا کیے. کسی جگہ سورہ مبارکہ دہر میں ان کی سخاوت کا وہ تذکرہ ہے، جی کہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب شجاعت کا تذکرہ ہے. یعنی ہم ان کو معصوم مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، امام برحق مانتے ہیں، بعد از نبی خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ائمہ خدا مانتے ہیں، ہدایت دینے والے امام یا ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والے، لے جانے والے امام. ہم بعد از نبی خدا دین ان سے سیکھتے ہیں، علوم ان سے سیکھتے ہیں. یہ ہے ان کے وہ سارے عنوانات جو قرآن اور احادیث میں ہمیں ملتے ہیں. اب ہمیں قرآن اور حدیث میں کسی ایک جگہ، اب ذرا تھوڑا سمجھیے گا، ذرا غور سے دیکھیے گا. یہاں سے غالی وہ نہیں ہے جو مولا علی کو اللہ کہتا ہے یا اللہ جیسا کہتا ہے معاذ اللہ. غالی وہ ہے جو مولا علی کو بھی مشکل کشا مانتا ہے، چاہے وسیلے کے عنوان سے اور یعنی براہ راست کے عنوان سے. ویسے تو ان کی مشکل کشائی ہمارے حق میں دعا کریں، شفاعت کریں، اللہ ان کے نام کے صدقے ہماری مشکل ٹال دے تو مشکل کشائی تو ہو گئی. لیکن غالی وہ ہے کہ جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کہ دینا یا نہ دینا بس اللہ کے اختیار میں ہے، غالی وہاں اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ان کی عاجزی تھی، ہمیں دکھانے کے لیے کلمات کہے گئے تھے یا ایک معصوم امام کو وصیت کی جا رہی تھی. در حقیقت ایسا نہیں ہے. در حقیقت جیسا یا اللہ مدد کہنا جائز ہے، 52 معنی وسیلہ، ویسے یا علی مدد کہنا بھی جائز ہے. یہ ہے غلوف کی پہلی سیڑھی. قرآن حدیث میں ہمیں کسی جگہ ان کے رازق یا اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ملتا کہ اللہ ان کو دیتا ہے یا ہمیں دیتے ہیں، بالکل نہیں ملتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ان کا منصب نہیں ہے رازق ہونا، چاہے عطائی رازق ہونا، یعنی اللہ سے لے کے آگے تقسیم نہیں.
نہیں ہے, نہیں ملتا. اب جو بندہ ان سے یہ امید یا یہ عقیدہ لگا لے گا کہ مجھے تو مولا علی دیتے ہیں, اللہ سے لے کے دیتے ہیں, اللہ دینے والا ہے, وہ ان کو دیتا ہے, وہ ہمیں دیتا ہے, وہ بھی غلوف کا شکار ہو جائے گا. تیسرا پوائنٹ آ جائیے, ان ائمہ طہار میں سے کسی ہستی نے یہ نہیں کہا, کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جناب اعلیٰ ہم اولاد دینے پر قدرت رکھتے ہیں, ہم رنج و علم کی اس میں وہ دور کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں, چاہے بعنوان وسیلہ. ہمیں کیا سکھایا ہمیشہ انہوں نے؟ یہ سکھایا, یعنی جتنی بھی روایات ہیں وسیلے سے بڑھ کے کچھ نہیں, انہوں نے یہ سکھایا کہ اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, ہمارے حق کا واسطہ دو, ہمارے مقام کا واسطہ دو, جناب ہمارے اس کا منصب کا واسطہ دو, لیکن مانگو اللہ سے. صحیفہ کاملہ کی ایک ایک دعا اس پہ شاہد ہے, مکتوب نمبر 31 اس پہ شاہد ہے. اب جو یہ بندہ کہے کہ میں نے ان سے مانگ لیا, یہ اللہ سے مجھے لے کے دیں گے, رب جانے تھے حسین جانے, وہ غلوف کا شکار ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا, ائمہ طہار کی تعلیمات کہہ رہے ہیں. جس بندے نے یہ سمجھا کہ ان کے فضائل اور مصائب جو, یعنی یہ دعویٰ کبھی ائمہ طہار نے نہیں کیا کہ مومن وہ ہے کہ جو جناب زیادہ ماتم کرے, مومن وہ ہے کہ جو زیادہ مجالس میں شرکت کرے, مومن وہ ہے جو زیادہ اونچی روئے, مومن وہ ہے جو کما زنی کرے یا جو زنجیر زنی. ائمہ طہار نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا. لیکن جو آپ کو یہ کہے کہ ایک آنسو یا خون کے قطرے کی قیمت جنت الفردوس ہے, اس کے بعد تم امال سے جناب استثنا مل گیا تمہیں, وہ غلطی, چونکہ ائمہ طہار نے کبھی دعویٰ نہیں کی. دوسری بات یہ ہے, آخری بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں گناہ گار انسان تب ہوگا, اسلام کے دائرے سے یا ایمان کے دائرے سے انسان تب نکلے گا کہ ایک چیز کا آپ کو حکم ملا, ہمیں حکم ملا, ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا, اس پہ ایمان نہیں لائے, ہم گناہ گار ہو گئے, دنیا اور آخرت میں مجرم ہو گئے اگر ہم توبہ کر کے نہ گئے. مجھے یہ بتائیے قرآن کی کس آیت میں ان ہستیوں کو مشکل کشا کا عنوان دیا گیا, ان کو پکارنے کا حکم دیا گیا غیب میں؟ ان کا علی ولی اللہ کہنا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا, ان کے نام کے نعرے, اس کی ہم بات نہیں کر رہے. ہم حاجات کے لیے اولاد, طلب رزق, ان چیزوں کے طلب زندگی کے بابت پکارنے کی بات کر رہے ہیں. ان کو جب قرآن میں, ہم سے قرآن میں جب اس کا تقاضا نہیں کیا گیا, تقاضا تو یہ کیا گیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, حلف تو یہ لیا گیا ہم سے, 5 وقت لیا جاتا ہے روز, ہم تیری عبادت کریں گے تو سے مدد مانگیں گے. حلف تو یہ لیا گیا تھا کہ کون ہے جو بارشیں برساتا ہے, کون ہے جو تمہیں بیٹیاں دیتا ہے, بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے, کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے, کون ہے جو پانی کے لوتھڑے سے ایک مخلوق پیدا کرتا ہے, ان خلاصہ پیش کر رہا ہوں, کون ہے جو بسیدہ ہڈیوں کو کٹھا قیامت والے دن کر دے, ایک خدا. اب اس میں ہم نے ڈنڈی ماری, ہم گئے. اب اس کے پیرالل ہمیں کہا ہی نہیں گیا کہ کچھ اور بھی ہستیاں ہیں جن کو میں نے یہ معاملہ تفویض کر دیے, اختیار دے دیے, وہ اذن اللہ میں, یعنی میرے اذن سے وہ بھی یہ کام کریں گے. جب ایسا قرآن میں کہا نہیں گیا, فرامین معصومین میں کہا نہیں گیا, تو ہم گناہ گار کیوں ثابت ہوں گے جی قیامت میں, جب کہا ہی نہیں گیا. جو کہا گیا ہے اس کی بابت ہم گناہ گار ہوں گے. تو معلوم پڑا کہ قیامت والے دن جملہ یا علی مدد اگر ثابت بھی ہو گیا, ہم گناہ گار ثابت ہی نہیں ہوں گے, چونکہ ہم احتیاط کی منزل پہ تھے, آیات قرآنی دیکھتے ہوئے, فرامین محمد والے محمد علیہ السلام دیکھتے ہوئے. لیکن اگر یہ جملہ یا علی مدد ثابت نہ ہوا اور یا اللہ مدد ہی ثابت, یعنی وہی تھا, یہ بعنوان وسیلہ بھی ثابت نہ ہوا, تو پھر بتائیے کہ پھر قابو کون آیا؟ اب آجیے مقصر کی طرف. اب آپ کو بتاتے ہیں جناب, ویڈیو کافی لنتی ہو رہی ہے, اب آپ کی خدمت میں ہم. اچھا جی, علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار کی جلد 7 میں تھوڑا سا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے غلوف کی کیا کیا وہ بتائیں. لکھتے ہیں ان کو خدا قرار دیا جائے یا معبود بنا لیا جائے, خالق اور رازق ہونے میں ان کو خدا کا شریک قرار دیا جائے کسی بھی عنوان سے, چاہے وسیلے کے عنوان سے, یا یہ کہا جائے کہ خدا نے ان کے اندر حلول کیا ہوا ہے, یا یہ کہ خدا کے اوتار ہیں, یا خدا ان کے ساتھ متحد ہو گیا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جناب چیزیں سونپ دی ہیں, یا یہ نظریہ قائم کر دیا جائے کہ یہ خود بخود علم غیب جانتے ہیں, یا ان کو انبیاء یعنی تسلیم کر دیا جائے, یا یہ اعتقاد رکھا جائے ان کی روحیں ایک دوسرے میں منتقل ہوتی رہتی ہیں, یا یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ان کی معرفت تمام عبادات الہیہ سے بے نیاز کر دیتی ہے, اور جب ان کی معرفت حاصل ہو جائے تو گناہ ترک کرنے کی تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی کچھ ان ملنگوں غالیوں کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آئیے جناب مقصر کے حوالے سے کہ مقصر کون. یہ اب آپ کو جناب قبلہ ڈکو صاحب کی زبانی ہی ہم ان کا تحریر کیا ہوا ان کے ماننے والوں کو, ان کے پیروکاروں کو دکھائیں گے کہ ڈکو صاحب کے نزدیک مقصر کون ہے. یہ اصول الشریعہ کا صفحہ نمبر 69 ہے. اچھا جی, قبلہ لکھتے ہیں جناب کہ مقصر وہ ہے جو آل محمد کی امامت اور ولایت کا انکار کرے, وہ مقصر ہے. اپنے ذہنوں سے خوف آپ نے نکال دینا ہے کہ آپ نے کسی محفل میں, کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں, یا اپنے گھر میں یا دوستوں میں یا اعلیٰ مدد کے آپ قائل ہیں یہ اعلان کر دیا تو آپ میں مقصریت کی چھاپ لگ جائے گی. نہیں لگے گی, الٹا ان پہ غلوف کی چھاپ لگے گی جو آپ کو یا اعلیٰ مدد کہنے پہ وہابی یا مقصر قرار دیں گے. مقصر وہ جو آل محمد کی امامت اور ولایت کا انکار کرے. مقصر وہ جو ان کو اپنے جیسا یا عام لوگوں جیسا سمجھے, جو ان کو گناہ گار سمجھے, اور جو ان کے مسلمہ فضائل اور کمالات کا انکار کرے. ڈکو صاحب کے نام پر
موحدین کے اوپر مقصریت کے فتوے لگوانے والوں، قبلہ ڈھکو صاحب نے یہاں پہ 4 نشانیاں لکھی ہیں آثار اور روایات اہل بیت سے اکٹھی کر کے۔ پہلی، جو ان کو امام نہ مانے، لعنت ہے اس شخص پہ کہ جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہے اور ان کو امام نہ مانے، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں یا اپنے جیسے دیگر موحدین کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ان کو عام لوگوں کے برابر یا اپنے جیسا سمجھے، ہم اس پہ بھی لعنت کرتے کہ جو ہو بھی شیعہ، علی ولی اللہ پڑھنے والا، اور خدا نہ خواستہ آل محمد کو اپنے اوپر قیاس کرے، جو ان کو گناہ گار سمجھے، میں اس پہ بھی لعنت ڈالتا ہوں کہ جو خدا نہ خواستہ کہ یہ گناہ گار ہے اور خود کو شیعہ بھی کہلائے، اور جو ان کے مسلمہ فضائل اور کمالات، مسلمہ جو ثابت شدہ ہیں، ان کا انکار کرے، وہ بھی مقصر۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں جناب والا مقصر کی، جو ان 4 نشانیوں پہ پورا اترتا ہے وہ مقصر ہے۔ اس میں ڈھکو صاحب نے کہاں لکھا ہے، یعنی ڈھکو صاحب کی اپنی تو وہ نہیں ہے، انہوں نے تو سارے اہل بیت اکٹھے کیے ہیں نا، روایات، اس میں یہ کہاں نشانی ہے مقصر کی کہ جو جملہ یا علی مدد کو نہ بولتا ہو وہ مقصر، جو ان کو حاجت روا مشکل کشا نہ مانتا ہو وہ مقصر، جو ان کو رزق دینے والا یا تقسیم کرنے والا نہ مانتا ہو وہ مقصر، جو ان کو اولاد دینے والا یا اولاد باذن اللہ عطا کرنے والا نہ مانتا ہو مقصر۔ کہاں لکھا ہے بتائیے، کون سے دھوکے دیتے ہو عوام کو؟ اب تم میں اگر غیرت ایمانی باقی ہے تو تم ثابت کرو گے یہ چیزیں کہ کہاں لکھا ہے کہ بانوان وسیلہ تم ہمارے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب کو براہ راست مدد کے لیے پکارو، جائز ہے، کسی امام کا فرمان ہے، مجھے دکھاؤ۔ تم مقصر نہیں ثابت کر پاؤ گے الحمدللہ موحدین کو، لیکن جگہ جگہ ہم تمہیں غالی ثابت کریں گے۔ اب تمہیں میں بتاتا ہوں کہ جب تم غالی ثابت ہوگے تو کس قدر ائمہ معصومین کی لعن اور طعن کا شکار ہوگے۔ سنو، ہمارے شیعہ کہلوانے والوں میں سے کچھ لوگ ہمارے متعلق وہی کچھ کہیں گے جو یہودیوں نے عزیر، جناب عزیر اور نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، نہ وہ ہم سے ہیں نہ ہم ان سے ہیں، یہ غالی ہیں، ان سے بچو۔ اے ابو محمد، ان لوگوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کرو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم رب جیسے ہیں۔ میں نے عرض کیا خدا ان سے بیزار ہو، آپ نے فرمایا ان لوگوں سے بھی بیزاری ظاہر کرو جو ہمارے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، نبیوں جیسے ہیں یا انبیاء ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں سے بھی بیزاری کا اعلان کرو جو ہمارے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ امور تفویض کر دی۔ پھر فرماتے ہیں، یہ امام صادق علیہ السلام کے میں آپ کو جناب ابو بصیر سے مکالمہ بتا رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو ہمارے اوپر افتراء کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے، ہم خدا کی بارگاہ میں ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں۔ نیز انہی سرکار سے منقول ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ ہم نبی ہیں اس پر خدا کی لعنت، اور جو اس میں شک کرے اس پر بھی خدا کی لعنت۔ پھر فرمایا خدا اس بندے پر لعنت کرے جو ہمارے متعلق وہ بات کہے جو خود ہم اپنے متعلق نہیں کہتے، اور ہمیں اس خدا کی بندگی سے ہٹائے جو ہمارا خالق اور پیدا کرنے والا ہے، اور پھر اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری بست و کشاد ہے۔ مفضل سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صادق آل محمد کی خدمت میں ابو الخطاب غالی اور دیگر غالیوں کا ذکر چھیڑا گیا تو آن جناب نے فرمایا، اے مفضل، نہ ان کے پاس بیٹھو، نہ ان کے ہمراہ کھاؤ پیو، نہ ان کے ساتھ مصافحہ کرو، اور نہ ان کو وراثت میں شریک کرو۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خداوند عالم نے پیدا کرنے، رزق دینے کا معاملہ ائمہ علیہ السلام کے سپرد فرمایا ہے، ایسا شخص تفویض کا قائل ہے، جبر کا قائل کافر، تفویض کا قائل مشرک ہے۔ اے فرزند خالد، جبر و تشبیہ کے متعلق ہماری طرف جو خبر منسوب ہے یہ سب غالیوں نے گڑی ہیں، وہ غالی جو اللہ سبحانہ کی عظمت و جلالت گھٹاتا ہے۔ پس جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، جو ان سے دوستی رکھتا ہے وہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ ہم سے دوستی رکھتا ہے، جو ان سے وصل کرتا ہے وہ ہم سے قطع کرتا ہے، جو ان سے قطع تعلق کرتا ہے وہ ہم سے وصل کرتا ہے، جو ان پر جفا کرتا ہے وہ ہم سے نیکی کرتا ہے، اور جو ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ ہم پر جفا کرتا ہے، جو ان کا اکرام اور احترام کرتا ہے وہ ہماری توہین کرتا ہے، جو ان کی توہین کرتا ہے وہ ہمارا احترام کرتا ہے، جو انہیں قبول کرتا ہے وہ ہمیں رد کرتا ہے، اور جو ان کو ٹکراتا ہے وہ ہمیں قبول کرتا ہے، جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ ہم سے برا سلوک کرے گا، جو ان سے برا سلوک کرے گا وہ ہم سے اچھا سلوک کرے گا، جو ان کی تصدیق کرے گا ہماری تکذیب کرے گا، جو ان کی تکذیب کرے گا وہ ہماری تصدیق کرے گا، جو ان کو دیتا ہے وہ ہمیں محروم کرتا ہے، جو ان کو محروم کرتا ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ اے فرزند خالد، جو شخص بھی ہمارے شیعوں میں سے ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ایسے غالی لوگوں میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بنائے نہ مددگار بنائے۔ اپنے نوجوانوں کے متعلق غالیوں کے میل جول سے ڈرو، کہیں یہ کم بخت اور نجس عقیدے کے لوگ تمہارے بچوں کے عقیدوں کو خراب نہ کر دیں، کیونکہ یہ خدا کی عظمت کو گھٹاتے ہیں تو مخلوق کو خدا کے برابر لے کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ غالی لوگ خدا کی تمام مخلوق سے بدتر ہیں، جو خدا کی عظمت کو کیر جانتے ہوئے اپنے بندوں کے لیے ربوبیت کے دعوے کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ منحوس اور نجس غالی یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں اور تمام مشرکوں سے بدتر مخلوق ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال جو مقصریت سے تو آپ کو ڈراتے ہیں، جس کو معافی ہے۔ اچھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی میں پلے سے بات نہیں کر رہا کہ مقصر کے لیے معافی ہے غالیوں کے لیے نہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جناب قبلہ ڈھکو صاحب نے اچھا جی، یہ ڈھکو صاحب نے جناب اپنی کتاب اصول الشریعہ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 67 پہ، آپ کو مقصریت سے ڈرانے والوں سے یہ سوال کریے گا کہ یہ اس روایت کو پھر کدھر لے جائیں۔ معتد احادیث معصومین علیہ السلام میں وارد ہے
جس میں سے بحر الانوار، مرات الانوار اور نجاشی رجال کشی وغیرہ میں اسے یہ حدیث لی ہے۔ اچھا، قبلہ لکھتے ہیں جی معتدہ حدیث میں وارد ہے کہ غالی ہماری طرف رجوع کرتا ہے تو ہم اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں۔ غالی کون؟ جو مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی کتاب نے سرکار آل محمد علیہ السلام کو عطا کیا ہے، ان کو اس مقام سے خود ہی عقیدے اور قیاس کے نام پہ بڑھا دینے والا غالی، نجس، کافروں سے بھی نجس۔ جب وہ آل محمد کہتے ہیں کہ جب وہ ہماری طرف آتا ہے ہم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، لیکن جب مقصر ہم سے ملنا چاہے تو ہم اسے قبول کر لیں گے، اس کو معافی دیں گے۔ لو جی، بات ختم، قصہ تمام۔ اگر ہم مقصر ثابت بھی ہو گئے اور آل محمد علیہ السلام کے سامنے یہ عذر پیش کریں کہ سرکار ہم تک صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ، مکتوب 31، دعائے کمیل، یہ یعنی اگر جملہ یا علی مدد نہ بولنے پر ہم مقصر ثابت ہو گئے، ہم تو ان کی وجہ سے احتیاط کے منظر پہ سرکار چلے گئے تھے ہمیں معاف کرنے، امام کہہ رہے ہیں میں قبول کر لوں گا ان کی معافی، غالی کی میں معافی بھی قبول نہیں کروں گا۔ اب بتاؤ تم کدھر تھے ہم کدھر؟ اگر ہم مقصر ثابت ہو گئے اور تم تو انشاءاللہ سرٹیفائڈ غالی ہو، تو پھر بتاؤ ہمیں تو معافی نامہ بھی مل رہا ہے، ہمارا عذر بھی قبول کیا جا رہا ہے، تمہیں تو بدبختوں معافی بھی نہیں مل رہی۔ اب اس کی ذیل میں آخر میں صرف چند آیات قرآنی سنتے جائیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی نظر انداز، اما یجیب المضطر والی آیت بھی نظر انداز، سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 39 بھی نظر انداز، آیات واضح آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے والے ہو، سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت سنتے جاؤ آپ کی سکرینوں پر بھی۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اسے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ پھر ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ عقیدہ ولایت تکوینی لا الہ الا اللہ کا انکار ہے، سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 64۔ وہ کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ سورہ نمل آیت نمبر 64۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ ہے الہ تو وہ کرے گا خلقت کی ابتدا اور پھر دوبارہ پیدا اور رزق آسمان اور زمینوں سے تمہیں دے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ یہ امور بھی کوئی انجام نہیں دے سکتا، نہ اس طرح نہ اس طرح، نہ بعنوان وسیلہ نہ باذن اللہ۔ سورہ مبارکہ کہف میں ان دھوکے بازوں کی ایک بات نقل کی قرآن نے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ ولایت تکوینی کی بلڈنگ کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 129، مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ مبارکہ ملک پہلی آیت، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور آخر میں جو لوگ آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن ہر بندے کے فہم میں نہیں آ سکتا، یعنی اگر کچھ جستجو کرے سیکھنے کی، نہیں جی، چونکہ آپ امی نجفی حجت الاسلام والمسلمین صرف اور نحو فلانا ٹھیکنا، آپ ان سے آشنا نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آئیے سورہ مبارکہ قمر آیت نمبر 40، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے اب جو سوچے اور سمجھے۔ سورہ مبارکہ اسراء یعنی بنی اسرائیل، سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو بدبخت ہو تم منہ پھیر لیتے ہو، انسان بڑا علم بنا شکرہ ہے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ ہم اس موضوع، اس علمی مقدمے کا کچھ زیادہ نہیں کچھ حق ادا کر پائے ہوں گے، بات اب تک پہنچا چکے ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ یہ جملہ یا علی مدد نہ بولنے پر اگر ہم مقصر ہیں تو پھر صرف ہم مقصر نہیں ہیں، پھر میں ذرا معذرت کے ساتھ ان کو اور آپ کو لے کے چلوں گا کہ مجھے کسی امام کا منہ سے یہ جملہ داؤبا سکھائے۔ پھر بھی ہم اگر مقصر ہیں تو ہمارے لیے معافی نامہ ہے۔ اگر ہم ایک خدا کی حاجت روائی مشکل کشائی کے قائل ہیں، اصل شیعہ ہم ہیں، پھر بھی اگر ہم مقصر ہیں تو معافی نامہ مل جائے گا۔ سوچئے گا کہ بڑا مجرم پھر یہ ہے جس کو پھر بھی معافی نامہ مل جائے گا، یا بڑا اور نجس اور بدبخت مجرم وہ ہے کہ جس کو ائمہ طہار جیسے رحمت اللہ علیہ کے گھرانے والے قبول کرنے کو بھی تیار نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔